وہ تشریف لا چکے ہیں. جوائنٹ ایجوکیشنل ایڈوائزر ہیں نیشنل کریکولم کاؤنسل، منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ، اور آج ان سے خوب ساری تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے محمد رفیق طاہر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ویلکم آن دا شو. جی تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ آپ. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. جی الحمدللہ. کہ فرسٹ ٹائم آپ کا ایکسپیرینس ہے آن اینی شو کہ پہلے آپ جا چکے ہیں؟ میرے خیال میں جی کوئی 40 ایئرس پہلے سے اب تک بہت سے چانس ملے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو وہ اسٹوڈنٹ لائف سے رہے ایسے. اچھا تو سر یہ تو ضرور بتائیں کہ آواز فاؤنڈیشن کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے شو میں موسٹلی ہر آلموسٹ ویک ہی آواز فاؤنڈیشن کے کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیو آتے ہیں اور وہ آگاہی دیتے ہیں جتنے لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں. اور جہاں پہ تعلیم کی بات آتی ہے وہاں پہ ایک تو تعلیم ہوتی ہے جو کہ آپ کو ملتی ہے، ایک کچھ ہوتی ہیں جو کہ آپ چوز کرتے ہیں، جس طرح کریکولم آپ نے جس طرح ابھی لوگوں کو آپ بتائیں گے. تو سب سے پہلے یہ جو آپ ہیں جوائنٹ ایجوکیشنل ایڈوائزر ہیں نیشنل کریکولم کاؤنسل، کریکولم کاؤنسل کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمارے لوگوں کو ذرا آگاہی ہو. جی آپ کا بہت شکریہ. اور K2 TV جو ہے انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اس بہت ہی عام اور ایک نیشنل ایشو پہ بات کروں، جس ایشو کو یا جس چیز کو یا جس مہم کو یا جس تحریک کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب خود لے کے چل رہے ہیں اور شفقت محمود صاحب اس کی نگرانی کرتے ہیں. اور میری ذمہ داری ہے کہ میں ایک سنگل نیشنل کریکولم اس ملک کے لیے ایک پروسیس کے تحت بناؤں. آواز فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں جی بالکل گورنمنٹ کے ساتھ، اور خاص کر نصاب میں وہ ہمارے ساتھ مختلف موضوعات پہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اس کریکولم پہ بات کریں. نیشنل کریکولم کونسل ایک ایسا ادارہ ہے وزارت تعلیم کا جس کی ذمہ داری اور مینڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک نصاب تمام کے لیے وہ اس کو ترتیب دے، اس کو ڈیولپ کرے، بنائے، اور پھر اسی نصاب پہ پورے ملک کے بچوں کے لیے کتابیں تیار کرے، ماڈل ٹیکسٹ بکس بنائے. اور پھر تیسرا کام اس کونسل کا یہ ہے کہ جو نصاب اور کتاب بنے گی اس پہ ٹیچر ٹریننگ ماڈولز بنائے تاکہ اساتذہ کو بتائے کہ یہ نصاب کیا ہے اور یہ کتاب کیسے پڑھانی ہے. اور چوتھا کام ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم انہی تینوں چیزوں کی بنیاد پہ ایک اسیسمنٹ فریم ورک بنائیں کہ بچوں کو پھر اسیس کیسے کرنا ہے. جو نصاب، جو کتاب ہمارے اساتذہ نے جو چیزیں بچوں کو پڑھائیں، دیکھیں کہ ان کی لرننگ اچیومنٹ کتنی ہے، وہ کتنا انہوں نے لرن کیا ہے. جو ہم نے ٹارگٹ طے کیے تھے کہ یہ چیزیں اگر ہم کریں گے تو ہمارے بچے اس منزل پہ پہنچیں گے، تو اسیسمنٹ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ بچے. تو یہ 4 بڑے کام ہیں، اور اس وقت یہ بہت بڑا ایک تاریخی کام پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے اس ملک میں قومی نصاب کا تصور موجود تھا، لیکن یکساں نصاب یا سنگل نیشنل کریکولم یہ ہر دور میں ہر حکومت کا ایک سلوگن تو ضرور رہا، لیکن انفارچونیٹلی یہ کبھی بھی نہیں ہو سکا. لیکن موجودہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنے شروع کے آغاز میں یہ بات کہہ لی کہ ہمیں ایک نصاب بنانا ہے کیونکہ میرا قوم کے ساتھ وعدہ ہے. تو انہوں نے وزارت تعلیم کو اور ہمارے وزیر تعلیم کو یہ ٹاسک دیا اور انہوں نے آگے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، اور الحمدللہ میں ایک بڑی ٹیم کے ساتھ پورے پاکستان کے لوگ صوبوں کے ساتھ مل کے ہم یکساں نصاب پہ کام کر چکے ہیں، اس کا آغاز کر چکے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آج کے دن اگر ہم بات کریں تو ہم پوری قوم 3 حصوں میں تقسیم ہے. 3 نظام تعلیم ہیں. ایک وہ نظام تعلیم جو دینی مدارس میں موجود ہے، اور وہاں اور وہاں جو بچے پڑھتے ہیں ان کی اس نظام سے نکلنے کے بعد ایک خاص ڈیسٹینیشن ہے، ایک خاص طرح کا کام وہ اس میں منسلک ہوتے ہیں. پھر ایک وہ ہمارے پاس نظام تعلیم ہے جس کو ہم سرکاری اسکولوں میں جو رائج ہے یا لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولوں میں ہے، اور اس میں سے خاص نصاب یا قومی نصاب وہاں پڑھایا جاتا ہے. اور پھر ایک اور بہت چھوٹا طبقہ ہے لیکن ایک ایلیٹ اسکول کے نام سے ہے جو اور اے لیولز کا جو ہاں جی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن والے. تو یہ 3 نظام ہیں. 3 نظام کی پروڈکٹ بھی ڈیفرنٹ ہے، اور یہ تینوں نظام معاشرے میں 3 طبقے بھی پیدا کرتے ہیں. تو وزیر اعظم کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک ملک ہے، 1 نیشن 1 کریکولم.
ایک قوم ہے. یہ اتنے عرصے سے اس کریکولم کے ساتھ ہم کیوں چل رہے ہیں؟ پھر میٹرک علیحدہ ہے، اے او لیولز علیحدہ ہے، پھر وہ جو مدارس میں تعلیم ہے وہ علیحدہ ہے، تو اتنے سالوں میں کیسے آپ اتنا جلدی چینج لا سکیں گے؟ نہیں، آپ کا سوال تو بہت اچھا، ہم نے کیوں نہیں کیا. ترجیحات کی بات ہوتی ہے، ہر حکومت کی اپنی ترجیح ہوتی ہے، کسی کی ایک ترجیح ہے، کسی کی دو. تعلیم اس لحاظ سے ایک بہت بڑی ترجیح کسی دور میں بھی نہیں رہی، لیکن اب موجودہ پرائم منسٹر کی جو اپنی کیبنٹ اور اپنی حکومت کے آغاز کے ساتھ پہلے دن سے وہ کہیں کہ میں نے اس ناانصافی کے نظام کو ختم کرنا ہے، کہ بچے تو ایک ہی طرح کے پاکستانی بچے ہیں لیکن ان کو نظام تعلیم یا نصاب تعلیم ان کو مختلف ملا ہے. تو میرا خیال میں یہ مشکل کام نہیں ہے، الحمدللہ ہم نے کر کے دکھایا. اور ہم نے اس پہ آغاز کار یہ کیا اور تقسیم کار اس طرح سے کیا کہ پہلی سے پانچویں کا نصاب ہم اس سال بنائیں گے، یعنی ایک سال پہلے ہم نے شروع کیا اور اس سال ہم نے مکمل کرنا تھا. الحمدللہ پری 1 to 5 6 جماعتوں کا نصاب ہم بنا چکے ہیں، اس پہ ماڈل کتابیں بتا چکے ہیں اور سارے صوبوں کو دے چکے ہیں. اور 1 اپریل جو 2021 میں نیا سیشن شروع ہوگا تو پورے ملک میں ایک نصاب، ایلیٹ سکول بھی وہی پڑھا رہے ہوں گے، سرکاری بھی وہی پڑھا رہے ہوں گے، پرائیویٹ لو کاسٹ بھی وہی پڑھا رہے ہوں گے، دینی مدارس میں بھی وہی ہوگا. تو الحمدللہ یہ ٹاسک ہماری مکمل ہو چکی ہے. فیز 1. فیز 2 ہماری یہ ہے کہ ہم 6 سے 8ویں کا نصاب بنائیں گے، جس میں ہم نے کام شروع کر دیا، اور اگلے سال 1 اپریل 2022 میں یہ 6 سے 8ویں کا نصاب نافذ ہو جائے گا. اور ہماری تیسری آخری فیز ہے کہ 9ویں سے 12ویں کا نصاب، جو کہ ہم 2022 میں بنائیں گے اور 2023 میں نافذ ہو جائے گا. اور موجودہ حکومت کا ٹارگٹ بھی یہی تھا کہ ان کی حکومت 2023 تک ہے. تو جناب وزیر اعظم کی خواہش یہ تھی کہ میرے دور حکومت میں پری 1 to 12 کا نصاب بن جائے اور نافذ ہو جائے. تو الحمدللہ ہم 4 کام کر رہے ہیں اور چاروں کام ترتیب سے کر رہے ہیں کہ ہمارا نصاب بنتا ہے، پھر اس پہ کتاب بنتی ہے، پھر اس پہ ٹیچر ٹریننگ بنتی ہے اور پھر اسیسمنٹ. تو ہم نے پہلی فیز کے کام الحمدللہ اپنی منزل کی طرف پہنچا دی ہیں اور دوسری فیز پہ کام کا آغاز ہو گیا. جی زبردست. اچھا یہ مجھے بتائیں، اس سے کیا بہت فرق پڑتا ہے سوسائٹی پہ، جنرل نالج میں اور ادروائز، کہ جب آپ جس طرح طبقاتی تعلیم کہیں گے نا، اس کو 3 طرح کی ہمارے پاس ہیں، تو جب یہ لوگ 3 طبقوں میں سے اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ان کا جو ویو لینتھ ہے وہ ظاہر ہے ڈیفرنٹ ہوگا، ایسا ہے؟ ہاں، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. ہم نے تجربہ کیا. میں نے وزارت تعلیم میں نے 3 بچے بلائے، ایک جس نے اے لیول کیا تھا، ایک جس نے ایف ایس سی کیا ہوا تھا اور ایک جس نے درس نظامی کیا ہوا تھا. آپ یقین نہیں کریں گے، لمبی سٹوری ہے لیکن مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہیں 3 گھنٹے کے لیے کچھ موضوعات پہ میں نے کہا آپس میں بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں. 45 منٹ بعد انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے. وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ ایچ ادر. وہ مجھے سمجھ نہیں آپ دیکھ لینا. اور یہ تقسیم آپ کو معاشرے میں بالکل ایک روز روشن کی طرف نظر بھی آتی ہے، کیونکہ یہ ویو لینتھ جو ہے ایک ہونا. اچھا سر، ایک میرا بڑا آف سوال ہے، پھر آپ کے جو اوبیسلی موضوع کے حوالے سے سوال ہے وہی پوچھوں گی میں آپ سے، کہ اکراس دا بارڈر اگر ہم انڈیا کو دیکھیں، ادھر کا جو نظام تعلیم ہے وہ کیا ایک ہی کریکولم ہے ادھر؟ جی ان کا ایک ہی نصاب ہے. ایک نصاب ہے پورے انڈیا میں؟ جی دنیا میں آپ کسی ملک، آپ کا دوسرا ہمسایہ چائنا جو ہمارا بہت دوست ہے، ایک نصاب ہے. اور پوری دنیا میں آپ کو پوری دنیا کے میجارٹی ممالک میں ایک نصاب. دیکھیں نا، تصور کیا ہے ایک نصاب کا، کہ ایک قوم تب بنے گی جب ایک ذہن بنے گا. صحیح. اگر قوم کو آپ 3-4 طبقوں یا ذہنوں میں تقسیم کر دیں تو ذہن ہی جو ہوتا ہے وہ آگے جا کے طبقہ بنتا ہے کہ آپ کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ یا آپ کی ذہنی تربیت کس طرح سے کی گئی ہے، اور وہ اس کی بنیاد نصاب ہوتا ہے. اور جن قوموں نے ایک قوم بننے کا خواب دیکھا اور اس کو مکمل کیا، اس کی بنیاد میں ایک نصاب بنیادی حیثیت رکھتا تھا، کلیدی حیثیت رکھتا تھا. ہم بھی یہ کہتے ہیں، آپ مینیفیسٹو اٹھائیں 1947 سے اب تک کے ہر پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹو میں لکھا ہے کہ ہم اس ملک میں یکساں نصاب لے کے آئیں گے، طبقاتی نظام تعلیم ختم کریں گے. بٹ انفارچونیٹلی یہ ہو نہیں سکا. لیکن موجودہ حکومت کو یہ کریڈٹ آپ ضرور دیں گے کہ انہوں نے، کیونکہ اور انہوں نے بھی اس طرح سے کہ وزیر اعظم نے خود اس چیز کی قیادت کی، وزیر تعلیم کو اس کی لیڈرشپ ملی اور انہوں نے کام لیا. ورنہ تو یہ کام اس طرح سے شاید نہ ہوتا. لیکن الحمدللہ اتنی بڑی پیٹرنیج اور اتنی بڑی سرپرستی اور قیادت ملنے سے نیچے جو جن کے ذمہ کام لگا ہمارے اور میری ٹیم کے، تو الحمدللہ ہم نے بھی پورے ملک کے ساتھ مل کے اس نصاب
بڑا اچھا سر, کیونکہ میں ہمیشہ میرا انڈیا جانا ہوا تو وہاں پہ جب میں ویسے مارکیٹ میں پھر رہی تھی تو دکان والا, سبزی والا, رکشہ چلانے والا, ساروں سے اگر میں کوئی بات کر رہی تھی نا تو وہ ان کو سمجھ آ رہی تھی. تو میں نے کہا ان کا نظام تعلیم اتنا اچھا ہے کہ اگر آپ نے 4 جماعتیں ہی پڑھی ہیں تو آپ ٹھیک بات کر سکتے ہیں. ادھر آن دا کنٹری ہمیشہ یہ آپ نے کہا کہ 3 ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے بٹھائے ہیں تو وہ آپس میں سمجھ ہی نہیں رہے. اسی لیے آئی تھنک ہمارے میں تفرقات بھی زیادہ ہیں. ایشو یہی تھا. دیکھیں نا, انگریز نے جاتے ہوئے تینوں نظام تعلیم چھوڑ کے گیا اس ملک میں, اور ہم نے اس کو اور پیٹرنیج دی, اس کو مضبوط کیا. ہم کہتے تو رہے اور قوم پھر بٹی رہی. آپ قوم کو دیکھیں کن حصوں میں بٹی ہوئی ہے. بالکل. اور جو دنیا میں قوم ایک بنی ہے, آپ دنیا کے کسی ملک بڑے کو بھی لے لیں, چھوٹے کو بھی لے لیں, جہاں ون نیشن کا کانسیپٹ ہے وہاں چیزیں ترقی بھی کی اور قومیں بہت آگے بڑھیں. تو الحمدللہ دیر آئے درست آئے, ہم چل پڑے ہیں اس سفر پہ, اور پرائم منسٹر اس پہ بہت زیادہ توجہ خود دیتے ہیں. ریگولرلی ہم سے پوچھتے ہیں, وہ کوئی بھی ان کی موضوع پہ تعلیم پہ بات ہو تو پہلے کہتے ہیں کہ میرا ڈریم یہ تھا کہ میں اس قوم کو ایک نصاب دوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے پہلے حصے پہ مکمل عمل بھی ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ اس سال سے پورے ملک میں اس کے نفاذ کا آغاز بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, سنگل نیشنل کریکولم کیا ہے یہ جو بھی آپ نے بتایا؟ جی ایگزیکٹلی یہ اسی میں آ جاتا ہے. مطلب سنگل نیشنل ایک کریکولم پہلے تھا, پہلے 3 کریکولم یا 3 نظام چل رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں ایک چلیں. اچھا, اس میں نے جو ایک فیل کیا ہے کہ جو اے لیول اور او لیول جنہوں نے کیا ہوتا ہے وہ جب بیٹھتے ہیں ایف ایس سی یا ان کے ساتھ تو وہ ان کو تھوڑا سا کم تر سمجھتے ہیں. یہ بھی ہے مینٹیلٹی ایک ہے انفارچونیٹلی, کیونکہ وہ سسٹم کے تقاضے ان کو ایسی, سسٹم انہیں اس طرح سے اوپر چڑھا رہا ہوتا ہے نا, اس طرح کی سمجھ یا اس طرح کی ان کی ذہنی سطح ڈیولپ ہوتی ہے. تو ایک نصاب جب پڑھیں گے, ایک بچہ نوشکی میں بیٹھا ہے وہی نصاب اور کتاب اس طرح کی پڑھ رہا ہے, تو یقیناً یہ ہے کہ وہ پھر ایک طرح کی قوم کی طرف انشاءاللہ ہمارا سفر چلے گا. زبردست. سر ایک سوال ہے کہ جو نصاب آبویسلی ون کریں لڑکیوں اور خواتین کے لیے کس طرح مختلف ہوگا؟ دیکھیں, اس نصاب کی جہاں اور بہت ساری خوبیاں ہیں, اس میں یہ سب سے بڑی اس نصاب کی یہ خوبی بھی ہے کہ ہم نے جینڈر پہ بہت زیادہ توجہ دی ہے. میں ایک ویسی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی یہ جو پہلی سے 5ویں کی کتابیں لکھ رہے ہیں کتنے آتھر ہیں؟ تو میں نے کہا 34 لوگ ہیں, 34 لوگ یہ کتابیں لکھ رہے ہیں. تو اگلا اس نے سوال کیا, اس میں آپ بتائیں کوئی خواتین بھی ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں؟ تو میں نے انہیں کہا یہ ہمارے اس کریکولم کی ایک دلیل ہے کہ ہم نے جنڈر پہ توجہ دی ہے. 24 خواتین ہیں اور 14 مرد ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے جنڈر کے اندر بھی کس طرح سے توجہ دی کہ خواتین کو پہلی سے 5ویں کا نظام پوری دنیا میں آپ دیکھیں وہاں خواتین پڑھاتی ہیں, وہاں خواتین سوچتی ہیں بچوں کے لیے, اور ان کا جو بچوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے وہ ایک ماں کا رول بھی ہوتا ہے سارا, وہ دیٹ از دا بیسٹ ان دا ورلڈ. پاکستان میں بھی خواتین پہلی سے 5ویں تک پڑھانا میکسیمم ان کی ہے ملک کے اندر موجود. تو خواتین کو ہم نے وہاں پہ کتابیں لکھنے میں اور نصاب بنانے میں بھی ہم نے ترجیح دی. اب آپ جہاں تک کہتے ہیں کہ جو ہمارا نصاب ہے اس میں ہم نے خواتین کو کیسے لے کے, تو ہم نے پہلی دفعہ یہ سوچا کہ خواتین کو ہم بڑی خواتین کو تو ہم پہلے بھی لکھتے رہے کہ اگر آپ اسلامی ورڈ میں دیکھیں تو ہم نے حضرت فاطمہ یا حضرت عائشہ سب کا ہم ذکر کرتے ہیں بچوں کے لیے رول ماڈل کے طور پہ. لیکن جب آپ نیچے آتے ہیں تو ہم چند ایک فاطمہ جناح کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں بات, یا رانا لیاقت, لیکن اب ہم نے اس نصاب کے اندر ان تمام خواتین کو ہائی لائٹ کیا ایز اے رول ماڈل, جو پالیٹکس میں تھیں, جو سپورٹس میں تھیں, جو ایجوکیشن میں تھیں, جو فورسز میں ہیں ان کے. یعنی یہ ہم کوشش کر رہے ہیں بچوں کو بتانے کی جو خواتین ہیں وہ معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہیں اور وہ ایک اہم کردار بھی ادا کرتی ہیں. آپ کو ہماری ان کتابوں میں کھولیں تو آپ کو فورسز میں وہ پائلٹس, وہ ڈاکٹرز یونیفارم میں پہنے ہوئے, اور وہ جو باقی فورسز میں وہ کام کری ان کا ذکر, بیسٹ سپورٹس میں جو ہیں ان ماڈلز کو, رول ماڈل کو دکھایا. ہم نے پالیٹکس میں دکھایا کہ ہماری خواتین کتنا اہم رول پلے کر رہی ہیں. اسی طرح انٹرٹینمنٹ میں بھی بہت خواتین ہیں. میں اسی طرف آ رہا تھا کیونکہ وہ تو ہیں ہی خواتین ہیں جی. وہاں تو مرد بیچارے بہت سارے مظلوم بن جاتے ہیں. وہاں تو خواتین, اگر آپ ایک ڈرامہ دیکھیں تو 2 مرد نظر آئیں گے, 16 خواتین کے رول نظر آئیں گے. تو وہ تو ہے, لیکن ہم نے نصاب کے اندر توجہ ذرا ڈیفرنٹ سے بھی دی ہے. ہم نے خواتین کی رسپیکٹ پہ ایک بہت بڑا کام کیا جی.
کہ ان کی رسپیکٹ کیسے ریسٹور، یعنی ان رشتوں کی رسپیکٹ کیا ہونی چاہیے، جو خواتین ماں کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں ہے، یا ایک کولیگ کے روپ میں ہے، کلاس ہر روپ میں، تو ان کی رسپیکٹ پہ بھی ہم نے باقاعدہ ٹاپک بھی دیے ہیں، چیپٹر بھی دیے ہیں، جو کہ ہماری کتابوں کے اندر، ہمارے نصاب کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہم نے بتایا کہ اب چھوٹے بچوں کو، میں چند کتابیں دیکھ رہا تھا، اس میں ہم نے ایکٹیویٹی دی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے اور آپ ایک گروپ میں کام کریں irrespective آف جینڈر۔ یہ کام ایسا ہے جو بچیاں بھی کر سکتے ہیں اور بچے بھی کر سکتے ہیں، تو جب وہ اکٹھے بیٹھ کے ایکٹیویٹی یا سرگرمی کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پوٹینشیل کا، کہ دے ہیو دا ایکول پوٹینشیل، وہ کام یا وہ چیز دونوں ایکولی ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس کام کو کر سکیں۔ تو نصاب کو سرگرمیوں کی بنیاد پہ بنایا ہے، پروجیکٹ کی بنیاد پہ بنایا ہے، بچوں کی انوالومنٹ کی بنیاد پہ بنایا ہے۔ اچھا سر، بچوں کی جس طرح اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہے، جس میں اسکلفل ہوں، وہ تھوڑا اپنے پیروں پہ خود ہی کھڑے ہو جائیں، اس کے اندر یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کا جو واقعات بہت بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے نصاب کے اندر کچھ ایسی انفارمیشن بچے پڑھیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ کوئی آپ کو بلائے یا کوئی آپ کو گود میں بٹھانے کی کوشش کرے تو آپ نے اس کو کس طرح نہ کہنا ہے اور سیدھا جا کے ماں باپ کو بتانا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں لائف سکل بیسڈ ایجوکیشن۔ جی، یہ لائف سکل بیسڈ ایجوکیشن اس دور سے پہلے بھی، لیکن اس دور میں اس کی انتہائی ضرورت ہے۔ ہم دنیا میں جاتے ہیں تو ہمیں بعض دفعہ کچھ ایسے سوالات بھی ہوتے ہیں جو بڑے ڈیفیکلٹ ہیں، کہ قصور میں زینب کا واقعہ جو ہوتا ہے اس نے ہلا کے رکھ دیا پورے ملک کو، اور اس سے پہلے، اور آپ ابھی ٹی وی کھولیں دیکھیں، ہر میڈیا، الیکٹرانک یا اخبارات میں بھی آپ کو تو ہر روز بچوں کے چائلڈ ابیوز آپ کو نظر آتے ہیں۔ بالکل۔ ہم نے اس کو بہت بنیادی توجہ دی ہے، لائف سکل بیسڈ ایجوکیشن، جس کے اندر کوئی 8 9 10 سکلز پہ ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کو وہ آنی چاہیے، اور ان پہ ہم نے پری ون سے ایکٹیویٹی شروع کی ہے۔ آپ دیکھیں، ہم مطلب مثال کے طور پہ چھوٹی سی ہم بات کرتے ہیں، یہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہے، اس کا تصور معصوم بچوں کو تصویروں کی شکل میں دیا ہے، سٹوری نہیں۔ they cannot read, they cannot write, but they can see and observe. اچھا، this is a good touch, this is a bad touch۔ پھر ہم ان کو فرق بتا رہے ہیں کہ بیٹا اسٹرینجر کون ہوتا ہے۔ ہم نے ایک سٹوری دی ہے، اسٹرینجر ڈینجر، کہ اگر ایک اجنبی ہے وہ آپ کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے تامیز کریں کہ یہ ریلیشن شپ ایسا ریلیشن شپ ہے جو مجھے گود میں بٹھا سکتا ہے، جو مجھے ہگ اور کس بھی کر سکتا ہے، کون سا ایسا ہے جو یہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے چند دن پہلے ایک پروگرام میں میں نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ ٹی وی پروگرام میں کہ انہوں نے ایک جگہ پہ ویسے ہی ایک پوری فلم کو انہوں نے وہ کیپچر کیا، جی ہاں، کہ ایک بچی کو وہ جاتے ہیں اور اس کو ٹافیاں دیتے ہیں، وہ بچی ٹافیاں لے لیتی ہے، اس کو موٹر بائک پہ بٹھا کے پورے شہر میں گھماتے ہیں، اور پھر واپس چھوڑ کے اس کے گھر آ کے بیل دیتے ہیں، اور اس کے باپ سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری بچی کدھر تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بچی ادھر ہی تھی، باہر کھیل رہی تھی۔ اس نے کہا ہم 1 گھنٹہ پہلے اس کو لے کے گئے۔ اب یہاں سے یہ ایک تصور ہمیں ملا کہ اس بچے کو ہم نے اس بچے کو ہم نے یہ چیز نہیں سکھائی، فرق نہیں سکھایا کہ وہ اجنبی تھا، اس کو آپ نے نو کہنا تھا، وہ ٹافی دے، وہ کوئی۔ تو یہ کتابوں کے اندر ہم نے اپنی حفاظت کے نام سے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھی ہیں، سٹوریاں لکھی ہیں، تصویروں سے انہیں سمجھانے، ایکٹیویٹیز اساتذہ کو بتایا۔ تو لائف سکل بیسڈ ایجوکیشن سنگل نیشنل کریکولم کے اندر ایک بہت بڑی فوقیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور چائلڈ سیفٹی یہ ایسا ٹاپک ہے، آپ کو انگلش میں بھی ملے گا 1 سے 5ویں میں، اردو میں بھی آپ کو ملے گا، اسلامک سٹڈیز میں بھی اس کو ملے گا، اور اس میں رشتوں کی تامیز کے بارے میں بتایا گیا، اور کون بندہ آپ کے لیے اجنبی ہے، اس کی تامیز کیسے کریں گے۔ تو ہم بچوں کو ایکٹیویٹی کراتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ باپ کا رول ہے، باپ آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے، ماں آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے، بہن یا بھائی آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے، باقی اور بہت سے رشتے ہیں وہ آپ کے لیے اجنبی ہیں، اور ان کی کیس یا ان کو گود میں اور وہ آپ کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، وہ زینب بچی کی تصویر اگر آپ نے دیکھی ہو ویڈیو، تو اس کو ایک آدمی انگلی پکڑ کے لے رہے، لیکن اگر اس بچی کو اسکولوں کے اندر والدین کے ذریعے یہ بات بتائی جاتی کہ اجنبی کے ساتھ جانا بھی، اور یہ ہمیشہ وہ ٹرک بھی ہوتی ہے نا کہ ٹافیاں یا کوئی ایسی چیز دی جائے جس سے بچہ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو جائے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ تو ہماری کتابیں ان چیزوں پہ بہت توجہ دی ہے، ہم نے اپنے نصاب کے اندر بھی ان چیزوں پہ بہت توجہ دی ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے، دیکھیں ان چیزوں کو تعمیز کرنے کے لیے کوئی 8 سے 9 سکلز ہوتی ہیں۔
وہ آپ نے اس میں دی. ان کو ہم اچھا اسکل پہ سر بات کریں گے, ایک کال لے لوں میں اگر آپ کی اجازت. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, میں بلوچستان زیارت سے یاسر بات کر رہا ہوں. جی جی یاسر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت سے میم. سب سے پہلے تو میں آپ کے اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن منسٹری کے ٹاپ لیول مینجمنٹ یا پالیسی میکرز کے ساتھ بات کرنے یا ان تک ایکسس کرنے کا موقع ملا. جی جی آپ بات کریں یاسر. جی میم, رفیق صاحب بیٹھے ہیں, وہ تو پالیسی میکر ہیں, ان سے کریکولم کے حوالے سے یہ بات پوچھنی تھی کہ سر ایک تو مشکل یہ پیش آئے گی کہ کلاس ڈفرینس ہے. آپ لوگ یکساں نظام تعلیم تو بالکل لاگو کرو گے, نافذ کرو گے, امپلیمنٹیشن کرو گے, لیکن جو سہولتیں دینی ہے آپ لوگوں کو, وہ جو اپر کلاس کی ایجوکیشن وہ اسکول وغیرہ ہے ان کی, اور لو کلاس یا مڈل کلاس یا ہم لوگ کہہ رہے پرائیویٹ سیکشن, اس کو تو یکساں سہولتیں بھی یکساں دینی ہوں گی, پھر شاید یہ کارآمد ہوگا. ایک اور دوسری بات سر, میں اپنی بات ایک دفعہ مکمل کر دوں تو اچھی ہوگا نا؟ جی 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 دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبل بھی یہی کہتے ہیں, اور ویسے بھی ایجوکیشنسٹ بھی کہتے ہیں, سائیکولوجسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ علاقائی زبانوں میں اگر ماں کی زبان میں بچے کو پڑھایا جائے تو وہ بہتر سمجھ سکے گا. تو اگر یہ نیشنل کریکولم کے حوالے سے اگر بات ہو رہی ہے تو علاقائی زبانوں کا تصور تو یہاں سے نکل جاتا ہے پھر سر. تو بہتر تو یہ ہوگا کہ علاقائی زبانوں میں اس کو مدر لینگویج میں, مدر ٹنگ میں اس کو سمجھایا جاتا تو بہت اچھی بات ہوتی, تو اچھے وہ سیکھ سکتے. اور ایک بات اور کہ ہمارے ٹیچر جو ہے سر کہہ رہے کہ بالکل نیشنل کریکولم لا رہے, بہت اچھی بات ہے. ہمارا جو پرائم منسٹر ہے بہت ویژنری ہے نا, بہت ہم اس کو ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے. اسی طرح یہ ٹیچر اتنے انٹرینڈ ہے گورنمنٹ اسکولوں میں, سر نے دیکھا ہوگا یا شاید نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ سر ٹاپ لیول پر ہے, تو اتنے انسکلڈ ٹیچر ہیں ہمارے, ان کو ٹیچنگ اس کو اسکل کرنے, اس کو ٹرین کرنے میں بہت زیادہ وقت لگے گا میرے خیال میں. ٹھیک ہے, وقت لگے گا. کافی جی ڈیٹیل آپ سوال کے بہت اچھے سوالات ہیں ان کے ماشاءاللہ, انہوں نے بڑے اچھے. جہاں تک پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک نصاب اور اس حساب سے اسکولوں میں سہولتیں موجود نہیں ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ تقریباً کئی سالوں سے صوبے اپنے بجٹ میں انہوں نے بہت بڑا اضافہ کیا ہے اور سہولتیں اسکولوں کو پہنچانے میں بہت اہم رول پلے کیا. جو کریکولم ہے اس کے لیے شاید اس طرح کی سہولتیں ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ امیڈیٹ ہمیں کوئی بڑے بڑے روم, ایک درخت کے نیچے بھی اگر بچوں کو آپ بٹھائیں تو وہاں پہ بھی آپ لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ٹیچر یا استاد آپ کا بہت اچھا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ انشاءاللہ جب یہ نصاب آئے گا اس کے اندر ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ استاد جو ہے وہ انہی چیزوں کے ساتھ اس کا ایک کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو ٹرین کر رہا ہے اور پڑھا رہا ہے اور انہیں تعلیم دے رہا ہے. جی دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ علاقائی زبانوں میں یس, ہم نے یہ مکمل طور پہ اس نئے نصاب میں پروویژن دی ہے کہ ہم نے بہت سی کتابیں اردو میں ہیں اور چند کتابیں انگریزی میں, لیکن ٹیچر کو ہم نے یہ لبرٹی دی ہے کہ وہ جس زبان میں بچے کی زبان ہے, اس کے ماحول کی زبان ہے, اس میں اس کو سمجھائیں تاکہ چیزوں کی کانسیپٹ کی کمپریہنشن ہو. یہ نہ ہو کہ وہ انگریزی بولتے رہے اور سامنے, تو لہٰذا علاقائی زبانوں کا جو تصور ہے. اس سے مجھے یاد ہے, سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے, آپ بے شک وہیں سے شروع کریں, کہ میں نے تعلق کراچی سے, تو میں نے کراچی سے پڑھا, تو سندھ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن, تو ادھر ہمارا جو کمپلسری سبجیکٹ تھا وہ سندھی تھا. چاہے اب اس میں ہمیں بے شک پاسنگ مارکس لینے ہوں لیکن وہ ضروری تھا. اسی طریقے سے پنجابی ہونی چاہیے پنجاب بورڈ میں, یہاں کے بورڈ میں 2-3 زبانیں, کیونکہ پوٹوہاری یا آپ کی ہند کو سرائکی, تو ان زبانوں کے, کوئٹہ میں بلوچی ہے تو بلوچی کو آپ کو کمپلسری رکھنا چاہیے. اب چینج کیوں ہو گیا ہے؟ دیکھیں یہ اصل میں یہ ہے کہ ہم یہ ایسا کوئی چینج نہیں ہوا. انفارچونیٹلی پنجاب میں پنجابی میں تعلیم کہیں نہیں دی جاتی. کیوں؟ یہ ایک انفارچونیٹ ہے, مطلب یہ اس پہ آغاز ہی سے جب سے آپ پاکستان بنا تو آپ دیکھیں تو اسکول میں کبھی بھی پنجابی, آگے ماسٹر لیول پہ تو ایم اے اور ماسٹر میں یا بی اے میں پنجابی تو ہے ایک آپشنل سبجیکٹ, لیکن اسکول لیول پہ کبھی پنجابی میں, جس کو ہم میڈیم آف انسٹرکشن کہتے ہیں, کبھی نہیں رہی. اب سندھ جو ہے نا وہ بڑی رچ زبان ہے,
سندھی زبان جو ہے جی سندھ میں، بالکل، اور سندھ میں پورا نصاب. ہم یہ جو نصاب بھی بنا رہے ہیں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نصاب تو یہاں بن گیا لیکن سندھی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن، اور جس طرح سندھ میں پڑھایا جاتا ہے اسی طرح پڑھایا جاتا ہے انٹیریئر میں جس جی طرح. انٹیریئر میں. اسی طرح آپ کے پی میں دیکھیں کچھ ڈسٹرکٹس کے اندر وہاں پہ انٹیریئر میں پشتو میں پڑھایا جاتا ہے تو یہی کتابیں پشتو میں ٹرانسلیٹ ہوں گی اور وہاں پڑھائی جائیں گی. اچھا یہ ساری کتابیں ٹرانسلیٹ ہوں گی جی دوسری وہ لینگویج ہر میں؟ صوبے کا اپنا ٹیکسٹ بک بورڈ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے ان کتابوں کو انہی زبانوں میں ڈال سکتے ہیں. یہ بہت اچھی جی. بات اور اسی طریقے سے بلوچستان میں بہت سی علاقائی براوی زبان ہے، یہ بلوچی زبان ہے، یہ پشتو جو، تو اس کے اندر جہاں جہاں وہ پہلے بھی ان کی کتابیں بھی ٹرانسلیٹ ہوئیں اور اب بھی پچھلے دنوں سے بھی ان کے سیکرٹری صاحب تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی ہم جن ڈسٹرکٹ میں یہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے تو ہم اس میں انہی زبانوں تو ہم نے زبانوں پہ پڑھانے کی پابندی نہیں لگائی. ہم نے کتابوں کی زبان، زیادہ کتابوں کی زبان اردو، انگلش، میتھ اور سائنس انگلش میں ہم نے رکھا ہے، باقی اردو میں ہم نے رکھے، لیکن جس میں وہ پڑھانا چاہیں ان کے لیے ان کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. اچھا سر یہ جو نصاب ہے یہ گلگت بلتستان کے لیے بھی ہے؟ دیکھیں یہ پہلا نصاب ہے جو ملک کے ہر بچے کے لیے ایک ہے. مطلب گلگت بلتستان میں بھی ہوگا؟ جی بی سے لے کے اے جے کے، سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی کے، اسی طریقے سے اور جو ہمارے کینٹ اینڈ گیریزن کے ادارے ہیں، آرمی پبلک سکول ہیں، تمام پرائیویٹ سکول سب جو جگہ بڑی چینز ہیں وہ سارے اسی نصاب کو. ایسا کیا ہوگا یہ جلدی کر دینا ایک سال میں ہو جائے. یہ انشاءاللہ اس سال 6 جماعتوں کا نصاب ایک دن رات پرنٹنگ شروع کروا دیں. یہ ہو چکی ہے جی، اور وہ ہم جب سیشن شروع ہوگا اس وقت ہماری کتابیں انشاءاللہ پورے ملک میں مطلب یہ والا تو خیر بیچارے اب پھنس ہی گئے کرونا وائرس کی وجہ سے. اب جو نصاب ہے بائی دا ٹائم ایگزامز دیں گے تو اگلے سال سے چھپ جائیں گی. اسی سال سے جی 1 اپریل سے اگر چھپنا شروع ہو جائیں گی؟ چھپنا شروع ہو چکی ہیں اچھا پورے ملک میں. وہ ایسا ایشو نہیں ہے. کتابیں انشاءاللہ 1 اپریل کو سیشن اگر شروع ہوتا ہے تو اس وقت تمام سکولوں میں یہ کتابیں اویلیبل اگلے سال؟ اس سال اچھا اس سال 2021 سے تو انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا ویژن تھا. اور انہوں نے ایک اور بڑا اچھا سوال کیا تھا، خالی اس پہ آدھا منٹ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ٹیچر ہے آپ کو پتہ ہے اعلیٰ نصاب ہو، اعلیٰ کتاب ہو، استاد کمزور ہو مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم نے پورا ٹیچر ٹریننگ ماڈولز بنائے. ہم نے 4 چیزیں ایک وقت میں دینے کی کوشش کی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ تمام اسکولوں میں جہاں نصاب ہوگا وہاں نئی کتاب اور ماڈل ٹیکسٹ بکس ہوگی، اور وہیں پہ ہم نے یہ کہا کہ ہم ٹیچر ٹریننگ ماڈول جو ہمارے تیار ہو چکے ہیں، اساتذہ کو تربیت بھی دی جائے گی اس سے پہلے کہ وہ کلاس میں جائیں، اور پھر انہی اساتذہ نے بچوں کے اسیسمنٹ بھی اسی سنگل نیشنل کریکولم پہ کرنا ہے. تو یہ 4 چیزیں الحمدللہ ہماری تیار ہو رہی ہیں ایک پیکج کے طور پہ. ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ نصاب بھی، کتاب بھی، استاد کی تربیت بھی اور اسیسمنٹ بھی. 4 سر استاد اب یہ دیکھیں نا کچھ لوگ شوقیہ بھی استاد بنتے ہیں، کچھ لوگ ویسے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے. تو اساتذہ پورے پاکستان میں دیکھیں بہت سارے کیسز آئے ہیں جو اساتذہ جو ہے بچوں کو بڑی بری طرح مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. ان کو ایک نے تو اتنا مارا تھا کہ وہ بچہ ہی مر گیا تھا. یہ انفارچونیٹلی چند واقعات پورے ملک میں. اچھا آپ کا اس میں وہ ہے کہ آپ ٹیچرز کا بھی کریں کہ کون کس کو ہائر کرتے ہیں؟ اب تو آپ کو نہیں، ایک تو ہائرنگ پروسیس پورے پاکستان میں بہت اچھا شروع ہو گیا. پنجاب میں بھی کوئی 80,000 کے قریب ٹیچر پچھلے گزشتہ کئی سالوں سے بھرتی ہوئے ٹوٹلی ٹاپ میرٹ پہ. کے پی میں بھی بھرتی ہوئے ٹوٹلی ٹاپ میرٹ پہ، ایون سندھ میں بھی، بلوچستان. تو کچھ چیزیں تو ہماری روایات بہت تبدیل ہوئی ہیں اور اب تو کارپورل پنشمنٹ کے اوپر ایکٹ بھی آ گیا ہے. The teacher is not allowed to punish the physically punishment to the student. بلکہ اسلام آباد میں 1 یا 2 واقعات ہوئے تو ان کو تو بہت شدید پنشمنٹ بھی ہے. اساتذہ they are not the part of the service even. تو اب تو بڑی سختی ہیں اور تبدیلی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں جب تک ایٹیچیوڈنل چینج ایک اوورآل معاشرے میں نہیں آتی، اساتذہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، تو وہ ابھی کچھ چیزیں وقت کے ساتھ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا ایک بہت بڑا حل یکساں نصاب سنگل نیشنل کریکولم ہوگا انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کیونکہ اس پورے نصاب کے اندر ہم نے لولی قسم کی انوائرمنٹ، ایک جوائے فل لرننگ کو ہم نے پروموٹ کیا ہے. استاد انجوائے کرے. استاد وہ جو پرانے زمانے میں چاک اینڈ ٹاک والا کام تھا نا جی، ایک چاک اور ایک سامنے بورڈ ہے، وہ نہیں. اب ہم استاد کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی کام بھی کریں، ایکٹیویٹی کروائیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، بلکہ کتابوں میں ہم نے لکھا ہے، ہر کتاب کے ایک صفحے پہ آپ ضرور ان کتابوں ہماری کو دیکھیے گا، ہر کتاب کے صفحے پہ آخر میں لکھا ہے کہ ٹیچر پوائنٹ، کہ ٹیچر کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ آج پڑھا رہے ہیں درخت،
ट्री, बजाय इसके कि आप बोर्ड पे ट्री लिखें, दरख्त लिखें, कहें ये उसकी रूट्स हैं, जड़ें हैं, ये उसका तना है, स्टेम है, ये उसकी ब्रांचेज हैं, ये लेट्स बच्चों को अपनी क्लास को निकालें, स्कूल के आते में कोई छोटा मोटा दरख्त होगा उसके इर्द गिर्द खड़ा करें, अच्छा बेटा ये थोड़ा सा खोदो ज़मीन, देखो ये क्या निकला, प्रैक्टिकली उनका, हाँ। ये स्टेम है, ये तो इससे बच्चे एक तो जायफल भी होंगे, वरना सारा दिन एक बिल्कुल स्टैटिक मूड में बच्चों को बैठाएं तो वो लर्निंग अचीवमेंट नहीं हासिल होती। तो आपका वो ब्रेन जो है वो ग्रैस्प नहीं करता फिर। और इसीलिए और फिर इस करिकुलम में ये रट्टा वगैरह को हमने टोटली ख़त्म कर दिया है। एक्टिविटी पे बात हम कर रहे हैं और रोट लर्निंग नहीं है, सरगर्मियों के ज़रिए सीखें, प्रोजेक्ट के ज़रिए सीखें और आप कोऑपरेटिव लर्निंग के ज़रिए सीखें और मतलब ऐसी चीज़ें करें जिससे आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत तेज़ हो, डेवलप हो। सर एक मेरा क्वेश्चन, काफ़ी सारे आ रहे हैं, एक जो 3 चॉइसेस होती हैं, लाइक सवाल है और उसके 3 से 4 आंसर है, वो वाला स्टाइल नहीं अप्लाई हो सकता? नहीं, वो देखिए वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पेपर भी बचेगा। लोग ये कह रहे होते थे मैट्रिक और इस वाले सिस्टम में कि जी पहला पैराग्राफ लिखें, फिर जो मर्जी है लिखना शुरू कर दें और फिर एंड में लिखें, क्योंकि वो जो इन्विजिलेटर है वो शुरू का पढ़ेगा और लास्ट का, बीच में तो 5-5 6-6 सफ़े बर्बाद करना, तो ये जो चॉइस क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसीलिए हम जो नई चीज़ लेके आ रहे हैं उसका नाम है असेसमेंट फ्रेमवर्क। इंशाल्लाह ये वो वाला जो मैं लोगों को सुनाता हूँ अभी भी, कि हम जब पेपर में बैठते थे लिखा होता था देयर आर 10 क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 5, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी एंड ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो वो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। अब आप बच्चे को आप मल्टीपल चॉइसेस भी देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आई थिंक दोस आर, उसमें दिमाग आपका ज्यादा है, उसमें एक एक दो हेर फेर होता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है वो आपको तो पता है। उस वक्त ये होता है ना, मशक में सवाल नंबर 9 जो है तो टीचर कहता बेटा फलां सफ़ा खोलो, लाइन नंबर 6 से लेके लाइन नंबर 12 तक टिक करो, ये उसका जवाब। ऑल दीज थिंग विल बी इंशाल्लाह विल नॉट बी इन दीज बुक्स एंड दिस करिकुलम। बिल्कुल आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क मिलेगा कि उस्ताद भी इंजॉय करेगा पढ़ाते हुए और बच्चे भी इंजॉय करेंगे पढ़ाते हुए। अच्छा, ये मैं कैसे, अभी मैं बहुत बुक स्टॉल्स जाती हूँ, मेरा बड़ा फेवरेट जगह है वो, तो अब मैंने अगर अभी चेक करना हो कोई आपकी किताब जो प्रिंट हुई हुई है तो वो किस नाम से होगी? एक इसका नाम है हर, अगर मैं उर्दू की किताब आप उठाएंगे प्री 1 तो जो हमारा नया उस पर लिखा होगा सिंगल नेशनल करिकुलम, तो ये पहली दफा हर किताब, अच्छा ऊपर लिखा है सिंगल नेशनल, उसके ऊपर ये भी लिखा है, पहला स्लोगन भी लिखा है 1 नेशन 1 करिकुलम, हर किताब के पहले टाइटल पे भी इंशाल्लाह ये आपको मिलेगा। तो वैसे आपके यहाँ टीवी स्टेशन से नेशनल करिकुलम काउंसिल को 3 किलोमीटर है टोटल। जब आप जा रहे होते हैं ना पेशावर मोड़ की तरफ, हायर एजुकेशन कमीशन के साथ हमारा दफ्तर है, आप आए, ह्यूज बहुत बड़ी बिल्डिंग है और हर वक्त काम हो रहा होता है इस पर। आप जब भी आप आएंगे तो आपको वहाँ किताबें भी, निसाब भी, सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। और कभी आप लोगों ने मौका दिया तो हम ATV पे पूरा इस निसाब का प्रोसेस भी बताएंगे और कभी आपको वहाँ पे बुलाएंगे जब लोग निसाब बना रहे होंगे, आप उनके इंटरव्यू करें निसाब बनाने वाले। और ये पहली दफ़ा तारीख में हुआ कि निसाब बनाने वाले कौन थे, सरकारी एक्सपर्ट्स मौजूद थे, प्राइवेट स्कूलों के टॉप के सारे प्राइवेट स्कूलों के एक्सपर्ट्स मौजूद थे। हमने इंग्लिश, साइंस और मैथ में कैम्ब्रिज तक को भी रब्ता किया, उनसे भी हमने इनपुट लिया। लम्स के चंद प्रोफेसर हमारे साथ काम कर रहे हैं और आगा खान यूनिवर्सिटी से हमारे प्रोफेसर हमारे साथ काम कर रहे हैं और जितने भी टॉप के ये प्राइवेट स्कूल सिस्टम है उनके जो माहिरीन हैं वो भी। तो एक बड़ी, जिसको कहते हैं कंसल्टेटिव प्रोसेस से एक ऐसा निसाब बनाया जो सबको काबिल कबूल हो, सबके लिए हो, तो पूरे सूबों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वन ऑफ द एफर्ट जो शुरू हो चुकी है और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह सिंगल करिकुलम। आज नाज़रीन जाके देखूंगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद रफ़ीक ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से वक्त का, और बड़ी अच्छी आपने आज नॉलेज जो है बढ़ाई हमारी। वंस अगेन इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच जी, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया इस इतनी बड़ी नेशनल काज के लिए, कि जो कि इस वक्त जिसकी ज़रूरत थी और एक कौम बनाने के लिए एक निसाब की ज़रूरत थी। तो क्रेडिट गोज टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर एजुकेशन एंड द होल ऑल एक्सपर्ट्स जो इसमें अपना वक्त और टाइम। बच्चे तो शफकत महमूद साहब के लिए भंगड़े डाल रहे हैं कि अभी तक स्कूल नहीं और ये निसाब जब वो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह और देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली हर बच्चे के। और देखें एक ही इसमें आखिरी पॉइंट कहना है, एक ही चीज़ है कि ये वाली बात नोशकी का बच्चा भी यही करेगा और उधर कोस्तान में और गिलगित में बैठा हुआ बच्चा और इस्लामाबाद में बैठा, कि जो किताब और जो निसाब वो पढ़ रहे हैं वो इधर भी और उधर भी एक होगा इंशाल्लाह पूरी कौम में।